بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت میں کہ حضرت واصف علی واصف سے کسی شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہے۔ اب ذرا غور کریں، کہیں ہم نے اللہ سے گلے شکوے تو نہیں شروع کر دیے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میں فلاں چاہتا تھا، میں ایسے کرنا چاہتا تھا۔ بھائی میری بات سنیں، جب تک ہم کمپیریزن کو نہیں نہ چھوڑیں گے۔ اب کمپیریزن کیا ہے؟ موازنہ۔ دیکھیں، دا کمپیریزن از اے کلر آف جوائے۔ یہ جو موازنہ ہوتا ہے نا، یہ ہماری خوشیوں کا قاتل ہے۔ بھائی اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، کوئی فارچونر پہ پھر رہا ہے، یا کسی کے پاس اوڈی ہے، یا کسی کے پاس ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، تو ہمیں اس سے کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کمپیریزن میں پڑھنے کی، اپنی خوشیوں کا مرڈر کرنے کی؟ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، خوش رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ دیکھیں اپنے آپ پہ ذرا ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ جو آنکھیں دی ہیں نا، دو آنکھیں، یہ جو دو بڑی بڑی آنکھیں، ایک آنکھ میں 5624 میگا پکسل ہوتے ہیں۔ اب میگا پکسل کیا ہے؟ کیمرہ دیکھ لیں، جس کے میگا پکسل اچھے ہوں گے وہ تصویر اتنی ہی زیادہ اچھی بنائے گا، وہ اتنی ہی اچھی ویڈیو بنائے گا۔ اب اس دنیا میں جو کیمراز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی 64 میگا پکسل کا ہوگا، کوئی 128 میگا پکسل ہوگا، یا سم تھنگ ایلس۔ تو اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی 5624 میگا پکسل عطا کر دیے ایک آنکھ میں، کہ ہم بہت دور سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ویو جو ہے قریب کا، دور کا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ بھائی ایک آنکھ میں 2 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ ایک بلب آن ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے یہ ریڈ کلر ہے، یہ بلو ہے، یہ پنک ہے، یہ وائٹ ہے۔ تھاؤزنڈز آف کلر ان دا ورلڈ، ہزاروں کلر ہیں دنیا میں، لیکن رنگ ختم ہو سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کے بلب ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ایک آنکھ کے پیچھے 6 لاکھ بریک بریک کیبلز بچھی ہوئی ہیں، جو اللہ کی بچھائی ہوئی کیبلز ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی ایک کیبل بھی آج تک کوئی سپارک ہوئی ہو؟ اگر ایک کیبل بھی سپارک ہو جائے نا تو بندے میں الٹا نظر آنے شروع ہو جائے۔ اللہ کا کتنا خاص کرم ہے۔ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کمپیریزن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نفس مطمئنہ کیا ہے۔ اب ایک بار پھر حضرت واصف علی واصف کو جب پوچھا گیا کہ نفس مطمئنہ کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے اسی پہ راضی ہو جانا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دن کے لیے آپ کی زندگی کا کنٹرول آپ کے حوالے کر دے کہ یہ لو زندگی، 2 دن آپ کے پاس ٹائم ہے، جیسے مرضی سے گزارو۔ تو 2 دن کے بعد آپ ایز اٹ از، جوں کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو اور یہ کہو کہ یا اللہ تیرے سوا کون ہے جو اسے بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، جوں کہ تم واپس کر دو۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، جب تک زندگی ہے نا، ہرڈلز آتی رہیں گی، نئی نئی اسائنمنٹس ملتی رہیں گی، مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور یہ ہوتی کس لیے؟ ٹرائلز چلتے رہیں گے، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جب بندے کو پریشانی آتی ہے، یا تو کوئی بہت بڑی پریشانی کو روکنے کے لیے آتی ہے، یا خوشی آنے کا ایک الارم ہوتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب ایک خوشی آنے والی ہے۔ دیکھیں ہر غم کے بعد ایک خوشی ملتی ہے، اور ہر خوشی کے بعد ایک غم ملتا ہے۔ راؤنڈ دا کلاک چل رہے ہیں۔ خلیل جبران ایک سائنسدان گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ قسمت پہیے کی مانند گھومتی ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے، اور آگے وہ کہتا ہے کہ جب تم اوپر چلے جاؤ تو نیچے والوں کے ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے ہی چکر میں آپ کو ان کے ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے جب بندہ بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے تو گناہ ہی اتنے زیادہ ہو گئے، آسمان کو چھونے لگ گئے ہیں، اب میرے پاس تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، سلوشن ہی نہیں ہے کہ میں ان سے واپس آ جاؤں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ گناہوں کے ذریعے اسے ورگلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ڈیفرنٹ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو آپ کے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں، آپ کی جو برائیاں ہیں ان کو اچھائی میں بدل دوں۔
یہ تو اللہ کا اختیار ہے بھائی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے لیے صرف یہی فرماتا ہے کن، کہ ہو جا، اور فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ بھئی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، ایک تو آپ نے یہ جج کرنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور دوسرا جو اللہ کی رحمت ہے اس سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف، وہ یہ ہے کہ انسان کو خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا قرب ملتا ہے صرف اور صرف یہ کہ آپ کا کوئی بہترین استاد، کوئی بہترین رہبر، رہنما، آپ کا پیر، جو بھی آپ کا بزرگ، آپ کا بڑا، آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ جو فرمایا گیا کہ شیطان جو تھا، اس نے کیا کیا؟ اللہ نے اسے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو ایک انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کو، آپ کو تو مانتا ہوں لیکن اسے نہیں مانتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے نکال دیا وہاں سے، درگور کر دیا، ختم کر دیا اس کا سارا جو اس کی سکسیس تھی، اس کی کامیابیاں تھیں۔ کیونکہ شیطان نے تو 1,44,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پہلے آسمان پہ شیطان جو تھا وہ مشہور تھا عابد، اور دوسرے آسمان پہ زاہد، اور تیسرے آسمان پہ ساجد، اور چوتھے آسمان پہ بلال۔ اسی طرح وہ فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے، کئی ہزاروں سال تک شیطان کے پاس جنت کی چابیاں رہی ہیں۔ تو پھر اللہ نے اسے نکال دیا وہاں سے، صرف ایک حکم نہیں مانا، وہ کیا؟ کہ ایک انسان کی اطاعت کرنی اللہ کے حکم سے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا نا کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ ہے، تو جو آپ کے قریب قریب تھے نا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور جو قریب نہیں تھے انہوں نے آرگومنٹ شروع کر دیے، انہوں نے بحث مباحثے شروع کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لایا، پھر وہ کفر کی زندگی گزارتا رہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے سکسیس کی طرف جانا ہے، اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو آپ کو ایک بہترین استاد کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں، ایک بہترین کتاب جو ہے نا، وہ آپ کو سب کچھ نہیں دے سکتی، اتنا آپ کو بہترین اطاعت سب کچھ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت کرنی چاہیے، اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ادب و احترام۔ آپ کسی استاد کو پکڑیں، جس بھی فیلڈ میں آپ استاد کو پکڑیں، اس کی اطاعت کریں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ مسٹر گوگل، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے جی، آپ گوگل پہ جا کے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ مفتی بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب گوگل کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایکسپیرینس، تجربہ نہیں ہے۔ دیکھیں، تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور تجربہ کس کے پاس ہے؟ استاد کے پاس۔ جب تک آپ کوئی استاد، رہبر، رہنما، یا پیر، یا مرشد نہیں پکڑیں گے، اور واقعی مرشد ہو، واقعی استاد ہو، اس میں کوالٹیز ہوں، تب تک آپ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ یہ نہیں جج کر سکتے کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آل دا بیسٹ۔